اور آج ہمارے پینل کی صدارت کرنے پر آپ کا شکریہ۔ میں واقعی بہت معزز محسوس کر رہا ہوں کہ میں ہمارے معزز وزراء اور دوستوں کے ساتھ ہوں۔ یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے اور میں اپنے دوست عمان کے وزیر محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کی خاص کوشش کی۔ وہ بہت مصروف ہیں لیکن انہوں نے یقینی بنایا کہ وہ صرف اس پینل کے لیے موجود ہوں، تو واقعی شکریہ جناب۔ معززین، محترم ساتھیوں، خواتین و حضرات، آپ سب کو مملکت بحرین میں 21ویں ISI منامہ ڈائیلاگ کے موقع پر خوش آمدید کہنا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ ایک ایسا فورم جو بحرین کے دیرینہ عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ مکالمہ اور سفارتکاری ہی تنازعات کے حل کا واحد مؤثر ذریعہ ہے۔ اس اجلاس کا موضوع اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ حقیقی سلامتی، چاہے وہ خلیج کی ہو، مشرق وسطیٰ کی، عالمی سطح پر کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے اور اس کے لیے اقوام کے درمیان مسلسل اور خالص تعاون کی ضرورت ہے۔ سلامتی ایک ایسے ویژن پر قائم ہونی چاہیے جو ہمارے خطے کے عوام کی امنگوں سے ہم آہنگ ہو۔ ایک ایسا ویژن جہاں مختلف مذاہب، ثقافتیں اور عقائد امن کے ساتھ ساتھ رہیں، جہاں اختلافات تقسیم کا باعث نہ بنے، اور جہاں ہماری مشترکہ انسانیت ہمیں مجبور کرے کہ ہم سب کے لیے برابری، عزت اور مواقع کو یقینی بنائیں۔ بحرین کا پختہ یقین ہے کہ تنازعات کو بہترین طریقے سے سمجھ بوجھ اور مکالمے کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، ایسے ماحول کو فروغ دے کر جہاں مختلف برادریاں مل کر مشترکہ چیلنجز کا سامنا کریں۔ تعلیم اور ثقافتی تبادلہ نہایت اہم ہیں۔ یہ برداشت کو فروغ دیتے ہیں، اعتماد کو پروان چڑھاتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ ہر آواز مستقبل کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرے۔ بنیادی طور پر سلامتی کا مطلب ہے قومی سرحدوں کا تحفظ، شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کی حفاظت اور ہماری عالمی رابطہ کاری کو برقرار رکھنا۔ جہاز رانی کی آزادی، سائبر سیکیورٹی اور تجارت و معلومات کے آزاد بہاؤ کے ذریعے۔ بحرین میں ہمارا یقین ہے کہ پائیدار سلامتی کا انحصار ہمارے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ حقیقی تعاون پر ہے۔ ہمیں اپنے GCC بھائیوں اور بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ دفاعی تعاون پر فخر ہے، دہشت گردی اور بحری قزاقی کے خلاف اتحاد قائم کرنے، سمندری سلامتی کو بہتر بنانے اور صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے ذریعے۔ بحرین کا مشترکہ بحری افواج کے میزبان کے طور پر کردار، جو 47 ممالک پر مشتمل ایک اتحاد ہے جو خلیج عرب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں اہم بحری راستوں کی حفاظت کرتا ہے، اس عزم کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح عرب لیگ کے سائبر سیکیورٹی وزراء کی کونسل کا حالیہ قیام ہمارے ابھرتے ہوئے خطرات کے حوالے سے فعال نقطہ نظر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح کا تعاون مزید مضبوط ہوتا ہے، جیسے GCC کا مشترکہ دفاعی معاہدہ جو یہ کہتا ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا، یا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حالیہ دو طرفہ دفاعی معاہدہ جو ہمارے تعاون کو علاقائی استحکام کی بنیاد بناتا ہے۔ حقیقی سلامتی کسی ایک ملک کے تنہا اقدامات سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ خواتین و حضرات، اقتصادی ترقی اور انضمام حقیقی سلامتی کے حصول کے لیے ضروری ہیں۔ ایک منقسم خطہ جو اقتصادی عدم استحکام کا شکار ہو اور جہاں عوام کی امنگیں پوری نہ ہوں، کبھی مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکتا۔ مگر اقتصادی تعاون کو فروغ دے کر